بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ اس سیریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج حصہ نظم میں سے ایک اقبال کی نظم کو انشاءاللہ تعالی ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو اپنے کامنٹ سیکشن میں ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، وہ شاعری جو کسی خاص موضوع پر تنظیم و ترتیب کے ساتھ کیا جائے اسے کیا کہلاتا ہے؟ وہ شاعری جو کسی خاص موضوع پر تنظیم و ترتیب کے ساتھ اسے کیا کہلاتا ہے؟ اور آج کا سوال نمبر 2 ہے، کلام موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دو سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اقبال کا مختصر تعارف بتا دیں کہ علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے؟ اقبال ہمارے قومی ملی شاعر ہیں، مفکر پاکستان اور نظریت پاکستان کے خالق ہیں۔ علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایڈ کی ڈگریاں حاصل کی، ٹھیک ہے؟ وطن واپس آ کر علامہ محمد اقبال وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، لیکن اقبال کو جس چیز نے سب سے زیادہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا وہ ہے 1930 میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا، اور باقاعدہ مسلم لیگ نے اقبال کی قیادت میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی حصول کے لیے جہاں پر مسلمان الگ سے زندگی گزار سکیں شروع کیا، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو اقبال اور قائد کا خواب آخر میں پورا ہوا۔ لیکن اقبال 1938 میں اقبال انتقال کر گئے، اور اقبال کے انتقال کرنے کے 9 سال بعد قیام پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور اقبال کو 1938 میں انتقال کر جانے کے بعد شاہی مسجد کے قریب دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اقبال کی اگر ہم شاعری کی بات کریں تو اقبال کی شاعری میں اقبال نے مسلمانوں کو نظم و ضبط اور مسلمانوں کو اپنے اتحاد و اتفاق سے رہنے، اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے بارے میں مسلمانوں کو پیغام، اپنی شاعری میں یہ پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے؟ اور مشاہدہ کائنات اور بہت زیادہ وسیع تھا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ شیطان کے بارے میں، خدا کے بارے میں، ابلیس، عقل و خرد کے بارے میں انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا ان کے مختلف قسم کی باتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اقبال نے تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست اور بے خودی اور خودی کا فلسفہ بھی انہوں نے پیش کیا۔ خودی میں کیا ہے؟ اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ نہ صرف شاعر بلکہ ایک فلسفی بھی ہے جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح انداز سے ہمیں متعارف کروایا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کے مشہور کتابوں کی بات کریں تو بانگ درا، یہ ان کی اردو کتابیں ہیں، بانگ درا، ٹھیک ہے؟ بانگ درا کے معنی ہے جرس کی آواز۔ بال جبریل ہیں، یعنی جبریل کا پر، ان کے معنی کیا ہے؟ جبریل کا پر۔ ضرب کلیم، حضرت موسیٰ کی عصا کا چوٹ، ٹھیک ہے؟ دریائے نیل پر حضرت موسیٰ نے جب اپنی عصا سے چوٹ لگایا تو دریائے نیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس مناسبت سے انہوں نے اپنی کتاب کا نام ضرب کلیم رکھا۔ اس کے بعد ہیں ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز کے معنی کیا ہے؟ حجاز کا تحفہ۔ حجاز یہ کیا مکہ معظمہ اور عرب کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان کے فارسی مجموعوں کی بات کریں تو فارسی مجموع میں پیام مشرق ہیں، جاوید نامہ ہے، زبور عجم ہے، رموز بے خودی ہیں اور اسرار خودی شامل ہے۔ یہ ان کے فارسی مجموعے ہیں۔ اب آتے ہیں اقبال کی نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، ٹھیک ہے؟ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان قوم کو ایک درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے اقبال نے مسلمانوں کو اپنے صفوں میں متحد ہو کر اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارنے اور اپنے قوم سے جڑے رہنے کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کا پہلا شعر دیکھ لیجئے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ٹھیک ہے؟
سب سے پہلے تو ہم اس شعر کا جو نا حل لغت دیکھ لیتے ہیں، یعنی مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ڈالی کے معنی ہے شاخ، فصل خزاں کے معنی ہے خزاں کا موسم، شجر کے معنی کیا ہے، صحاب بہار کے معنی ہے بادل یا بارش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے، تشریح کیا ہوگی، یعنی ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ڈالی کسے کہتے ہیں، شاخ، جو شاخ بہار کے موسم میں اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہیں، اپنے مرکز سے الگ ہو کر ٹوٹ کر گر جاتی ہے، وہ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، خواہ جتنا بھی بادل اور بارش آئے اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آئے گی۔ یعنی جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو کر گر جاتی ہے، خواہ بہار کا موسم کئی دفعہ آئے اور گزر جائے، لیکن وہ شاخ دوبارہ سے ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ اپنے مرکز سے الگ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے قوم سے نہیں جڑے رہیں گے تو اس شاخ کی طرح جو اپنے درخت سے الگ ہو جانے کے بعد سوکھ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح مسلمان بھی اپنے قوم سے الگ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ مسلمان اپنی زندگی کو حالانکہ مسلمان اپنی زندگی کو بھی صحیح سے نہیں گزار پائیں گے۔ اگلا سے شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ شاخ جو اپنے درخت سے الگ ہو کر گر جاتی ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ سے سب سے پہلے ہر لغت دیکھ لیتے ہیں۔ لازوال کے معنی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں کا موسم ہے، اور برگ و بار پتے اور پھل کو کہتے ہیں۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، یعنی جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے، درخت سے الگ ہو کر گر جاتی ہے، اس کا خزاں کے موسم اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پتے اور پھلوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں واسطہ نہیں ہے؟ یعنی جو ٹہنی درخت سے جڑے رہتے ہیں، اس پر خزاں کے موسم ختم ہونے کے بعد اس پر پھول کھلتے ہیں، اس پر پھل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پتے نکل آتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے درخت سے ہی جڑے ہوئے نہ ہو، اس کی زندگی میں خزاں کا موسم ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ بالکل اسی طرح اگر مسلمان بھی اپنے قوم سے جڑے رہیں گے تو اس کی زندگی میں بہار کا موسم بھی آئے گا، خوشیاں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اگر مسلمان اپنے قوم سے جڑے نہیں رہیں گے تو اس درخت کے اس ٹہنی کی طرح جو اپنے مرکز سے الگ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں بہار کا موسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی بہار کا موسم کبھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے قوم سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلا شعر دیکھ لیجئے، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ٹھیک ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ کیا ہے، گلستان کے معنی کیا ہے، فصل خزاں کے معنی ہے خزاں کا موسم، گلستان کے معنی ہے باغ، اور عیار کے معنی ہے تیز و ترار چالاک، زر کسے کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہے یہاں پر اقبال کیا کہہ رہے ہیں، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے اقبال مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک باغ گلستان کی طرح، یعنی ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے اس باغ میں بھی کیا ہے، خزاں کا دور ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے اندر وہ اتحاد و اتفاق جو پہلے تھا وہ نہیں ہے، وہ اتفاق و اتحاد جو مسلمانوں کے صفوں میں پہلے ہوا کرتے تھے اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو باغ سے تشبیہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس باغ میں بھی خزاں کا دورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمانوں کے اندر جو پہلے جو خصوصیات مسلمانوں کے اندر تھی، ٹھیک ہے، جن خصوصیات کی وجہ سے مسلمانوں کو پہچانا جاتا تھا، اب وہ خصوصیات مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ان خصوصیات کو، اپنے آباء و اجداد کے ان خصوصیات کو مسلمانوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے جس طرح سے مسلمان پوری دنیا پر اپنے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے، اپنے آپس کے ایک مضبوط رشتوں کی وجہ سے پوری دنیا پر جو حکومت کیا کرتے تھے، اب وہ خصوصیات مسلمانوں میں باقی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان خصوصیات کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اگلا شعر ہے جو نغمزن تھے خلوت اوراق میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. خلوت اوراق کے معنی ہے تنہائی، طیور کے معنی کیا ہے؟ طیور کے معنی ہے پرندے. ٹھیک ہے. جو نغمزن تھے خلوت اوراق میں طیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. اب مسلمانوں کو اقبال بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو نغمزن تھے خلوت اوراق میں طیور، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی. انہوں نے جو نا اپنی توانائیاں ہماری جو نا ترقی کے لیے صرف کر دی. انہوں نے جو نا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں ایک آزاد جو نا مملکت جو نا ہمیں دے دیا. مسلمانوں کو ترقی کی جو نا اونچے جو نا صفوں میں ہمیں پہنچا کر جو نا انہوں نے اپنی زندگی، ان کی زندگیاں اب ختم ہو چکی ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک جو نا قوم کی زندگی، ایک شخص کی زندگی کتنی ہوئی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں ہمیں دے دی تھی، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو نا ان کی جگہ لے لینی ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو اب ضرورت اس امر کی ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی جگہ پر آئیں، ان کے جو نا اختیار کیے ہوئے راستوں کو اختیار کریں، اپنے صفوں میں متحد ہو جائیں، تو ہی مسلمان ترقی کے راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے صفوں میں جو نا ہمارے آباء و اجداد کی طرح جو نا اتحاد و اتفاق کو قائم نہیں رکھا تو یہ قوم جلد از جلد دنیا کے نقشے سے مٹ سکتی ہے. کیونکہ مسلمان قوم کو اس دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو جو نا ترقی کے راہوں سے ہٹانے کے لیے ہر وقت مستعد ہے. لہٰذا ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے آباء و اس شعر میں اقبال یہی کہہ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے ہمیں ترقی دینے میں، مسلمانوں کو جو نا دنیا کی جو نا اولین قوموں میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہوگا. اگلا شعر ہیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. ٹھیک ہے. شاخ بریدہ کی کیا معنی ہے؟ کٹی ہوئی شاخ، نا آشنا یعنی انجان، قاعدہ روزگار یعنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ. یعنی مسلمانوں سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اس شاخ سے سبق حاصل کرو جو اپنے جنا مرکز سے الگ ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں بہار کا موسم کبھی نہیں آتا. خزاں کا موسم ہمیشہ اس کی زندگی میں خزاں کا موسم کا دورہ رہتا ہے. لہٰذا مسلمانوں اس شاخ سے سبق حاصل کرو. اگر تم اپنے قوم سے نہیں جڑے رہو گے، اگر تم نے اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم نہیں رکھا تو اس شاخ کی طرح ہمیشہ تمہاری زندگی میں بھی خزاں کا دورہ ہوگا. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں. اگلا شعر ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. ملت قوم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملت کے معنی قوم ہے، استوار رکھنا یعنی قائم رکھنا، پیوستہ یعنی جڑا رہے. ٹھیک ہے. اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں؟ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ یعنی اپنی قوم کے ساتھ اپنے رابطے ہمیشہ قائم و دائم رکھو. جو شخص اپنی قوم سے جڑے رہتے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں اپنی جناب قوم سے رابطے ہمیشہ قائم و دائم رکھو، اپنے آپس میں جناب اتفاق و اتحاد کو قائم رکھو. ٹھیک ہے. ہمارے دشمن ہمارے صفوں میں جو ہے نا اتفاقی اور نا جاگی پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ناکام بنا دیں. کس طرح سے ناکام بنا سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھ کر ان تمام ارادوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. ظاہر ہے جب مسلمان جو نا اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے تو اس کی زندگی میں بہار کا موسم ضرور آئے گا. جس طرح سے ایک شاخ اپنے مرکز سے یعنی درخت سے جڑے رہنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہار کا موسم آتا ہے، اس پر پتے کھل اٹھتے ہیں، اس پر پھول کھلتے ہیں، اس کے بعد اس پر پھل لگتے ہیں. بالکل اسی طرح مسلمان بھی اپنے قوم سے اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی. لہٰذا ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق اور جنا اپنے صفوں میں جنا اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کا ہم مقابلہ
کر سکیں. یہی اقبال جو ہے اس نظم میں ہمیں پیغام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے آپ یہ تمام چیزیں سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.